صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاری حافظ حسیب اختر صاحب، تاریخی شہر کانپور کے بہت ہی ذمہ دار اور مذہب پسند بزرگوں اور نوجوانوں، الحمدللہ دیکھیے قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور شاہد ملت علامہ مفتی قاری حسیب اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ حسیب اختر صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ کانپور جلوہ افروز ہو گئے اسٹیج پر۔ آج مجھے بلا شبہ بہت یاد آ رہی ہے شاہد ملت جو آپ کے والد گرامی تھے حضرت علامہ محمد احمد صاحب شاہدی کانپوری علیہ رحمت و رضوان کی، جو اس مدرسے کے بانی تھے، اس مدرسے کے قیم تھے، اور جنہوں نے رات دن ایک کر کے ٹھٹرتی ہوئی سردی میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں خود بھی گواہ ہوں اس کا، کیونکہ میرے ساتھ بھی حضرت تشریف لے جاتے تھے، موسلادھار بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف دین کے اس قلعے کو قائم کرنے، اسے فروغ دینے اور دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ میں زیادہ سے زیادہ بچے اس طرح سے فارغ ہو سکیں، اس کے لیے انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں میں گئے اور چندہ کیا، اور رمضان میں وہ آتے تھے، مجھے یاد ہے میں جاتا تھا حضرت کے ساتھ۔ اخیر عمر میں جب ہاتھ میں تکلیف ہو گئی تھی، پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن جذبہ ان کا یہ تھا، میں کم عمر اور وہ بزرگ، جب ہم چندہ کرنے نکلتے تھے مجھے یاد آتا ہے وہ منظر، تو ہم 4 جگہ 8 جگہ 10 جگہ کرنے کے بعد میں کہتا تھا کہ حضرت یہ ہو گیا، تو کہتے تھے کہ آپ کہاں چلیں، یہ فرماتے تھے کہ آپ کہاں چلیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ تھک گئے، میں کہتا تھا حضرت میں تھک گئے، اب انشاءاللہ کل چلیں گے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ آج علامہ حسیب اختر صاحب کو دیکھ کر مجھے مولانا شاہدی صاحب میرے بزرگ تھے، جو حضور اشرف العلماء کے رفیق درس بھی تھے، اور ان کے گویا ہم پیالہ ہم نوالا تھے، اور بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ آج مجھے ان کی یاد آ گئی۔ دعا گوں کہ رب کریم اس ادارے کو علامہ شاہدی صاحب نے جسے سینچا ہے اپنے خون پسینے سے، اسے قیامت تک باقی رکھے اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرتا رہے۔ حضرات، ایک لمبے عرصے کے بعد ہم آپ سے ملے ہیں۔ 2 سال پینڈیمک کرونا کووڈ کے ہم نے گزارے، وہ منظر ہم بھول نہیں سکتے۔ ہر گھنٹے ہر 2 گھنٹے پہ ایک بری خبر آتی تھی، نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ بیماری کے شکار ہوئے، صرف کانپور نہیں، صرف ممبئی نہیں، جزاک اللہ، صرف اتر پردیش نہیں، صرف مہاراشٹر نہیں، پورا ملک بلکہ پوری دنیا اس پینڈیمک کے زیر اثر تھی، اور انتہائی درجہ تباہ کاریاں ہم نے دیکھی۔ میں بمبئی میں رہتا ہوں، دارالعلوم محمدیہ جو اسی ادارے سے متعلق ہے، اس کا میں ناظم ہوں۔ جب کرونا آیا تو میرے پاس 116 بچے رہ گئے تھے،
میرا دل جانتا ہے کس طرح سے میں نے ان کو رکھا اور کس طرح سے ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے محنتیں کی ہیں. پھر ایک وقت آیا جب ان بچوں کو وطن روانہ کیا گیا, مدارس بند ہو گئے, جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی وہ صدائیں خاموش ہو گئی. دھیرے 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 بچے جانے لگے. ایک ایک طالب علم کو بھیجنے میں انتہائی دشواری ہوتی تھی. بچے ٹرینوں میں جاتے تھے, ہم انہیں کھانا پینا نقد سب کچھ دیتے تھے, لیکن اس کے بعد ہم پوچھتے تھے کوئی بنگال کا, کوئی بہار کا, کوئی اڑیسہ کا, اور جب ہم واٹس ایپ پہ اور ٹیلی فون پہ یا موبائل پہ ان سے پوچھتے تھے کہاں پہنچے بیٹا, تو معلوم ہوا کہ 40 گھنٹے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم اڑیسہ پہنچ گئے. جانا ہے ان کو بنگال اور ٹرین لے کے چلی گئی اڑیسہ. اس طرح سے بہت برے حالات سے ہم گزرے, بڑے آزمائش سے بڑی ہم گزرے. صرف میں نہیں, صرف ہمارا ادارہ نہیں, آپ ہم سب, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا یہ ملک پوری طرح سے جو ہے بیماریوں سے مبرہ ہو جائے. حضرات گرامی, الحمدللہ آج پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اس بیماری کا خاتمہ کم و بیش ہوا اور آج ہم دوبارہ اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہیں اور تھوڑی بہت جو پڑھائی اس مرتبہ ممکن ہو سکی, انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے کہ اب یہ کبھی اس قسم کی آفت اور بلائیات اور مصیبتیں ہم پر نازل نہ ہو اور ہم اپنے اداروں کو باضابطہ طور پر دوبارہ چلا سکیں. اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں کہ اداروں کے بند ہونے کا جو درد ہمیں ہے اس کا احساس شاید آپ بھی نہ کر سکیں. بہت تکلیف ہوتی تھی. وہ ادارے جہاں شب و روز قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی, تلاوت قرآن ہوتا تھا, وہ ادارے جہاں شب و روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی جاتی تھی, وہ ادارے جہاں شب و روز فقہا کی گفتگو ہوتی تھی, وہ ادارے جہاں شب و روز تفسیر, حدیث, فقہ اور دنیا اور قرات اور حفظ تمام تعلیم ہوتی تھی, وہ ادارے خاموش تھے, بند تھے. بمبئی شہر کی ویرانی میں نے دیکھی ہے. آج آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے جب دارالعلوم محمدیہ جاتا تھا تو ایک اکیلا پورے محمدیہ روڈ پہ نظر آتا تھا. میں پورا روڈ اور پورا علاقہ ویران نظر آتا تھا. بہرحال الحمدللہ آج ہم دوبارہ اپنے نارمل دنوں میں آ گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم یہاں پر ان طلباء کی دستار کو جو ہے ان کا منظر اور شاندار بہت ہی مبارک مسعود اور روح پرور منظر ہم یہاں پر دیکھیں گے. ابھی آپ نے بڑی جوشیلی تقریریں سنی. میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جہاں تک تعلق ہے, نقیب جلسہ نے بہت مبالغے سے کام لیا, بہت بڑھا چڑھا کر میرا تعارف کرایا, لیکن میں بیسیکلی بنیادی طور پر میدان عمل کا سپاہی ہوں. میں خطابت کا, دنیا خطابت کا شہسوار نہیں ہوں. تاہم اتنا ضرور ہے کہ میں وقتی طور پر تھوڑا بہت وقت کہنا چاہیے کہ اپنا مدعا بیان کر لے جاتا ہوں, اور بس اتنی سی بات ہے. شاہد ملت سے عقیدت, ان کی محبت, اور پھر اس کے بعد میں حضرت علامہ حسیب اختر صاحب اور ان کے برادران کی محبت ہے کہ میں یہاں آ جاتا ہوں اور آپ کے درمیان تھوڑی دیر کھڑا رہ جاتا ہوں. اب وقت آ گیا ہے جب ہم ایک برے دور سے ایک ایسے دور کی طرف گزرے ہیں, آئے ہیں جسے نارمل کہا جاتا ہے. تو دوستوں, بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم دین کی طرف لوٹیں, اس لیے کہ بہت خراب حالات ہوئے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں مثال دوں, کرناٹک میں کیا ہوا. کرناٹک میں ایک بیٹی کو صرف حجاب کی خاطر اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا کہ وہ حجاب پہنے ہوئی تھی. کہ حجاب کیا ہے؟ پردہ تو ہماری عورتوں اور ہماری خواتین کی عزت و عصمت کا ضامن ہے. یہ پردہ, یہ وہ پردہ ہے کہ جس کے کرنے سے ہماری عورتیں محفوظ ہوتی ہیں. ہماری عورتوں میں شرف اور غیر عورتوں میں ایک فرق جو ہے محسوس ہوتا ہے, ایک فرق کا اظہار ہوتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹک میں جو کچھ بدتمیزیاں ہوئی ہیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ صرف ایک ہی ایشو ہے. وہ تو اچھا یہ ہوا کہ الیکشن میں اس کو ایشو نہیں بنایا گیا.
पूरे कर्नाटक में, पूरे इंडिया में पर्दे को इशू बना दिया गया। लेकिन अब जरूरत है कि ऐसे मौके पर हम अपनी बच्चियों को हिजाब का पाबंद बनाएं, और सिर्फ बच्चियों को हिजाब का पाबंद नहीं बनाएं, बल्कि हम खुद भी जो है अच्छा लिबास पहने। अल्लाह ने फरमाया है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा, ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है ताकि वो तुम्हारे जिस्मों को ढके और तुम्हारे लिए जीनत बने। बेशक हमें बरहानगी, हमें ये नंगापन, इससे अपने बच्चों को बचाना है। ये बहुत मनहूस काम होता है और इसकी वजह से जो है सारी नौज़त फैलती है। बेशक आपने देखा होगा हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि अपनी बच्चियों को ऐसे लिबास न पहनाओ, इतने चुस्त लिबास न पहनाओ कि उनके जिस्म की आराइश और ज़ेबाइश नजर आए। बेशक मना फरमाया है। एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ फरमा थी, हाजिर थी वो, तो एक शख्स आया जो उनका भतीजा था, तो आपने लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जीनत गलत, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, ना पसंदीदगी का इजहार फरमाया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो मेरा भतीजा है। तो कहा होने दो भतीजा, लेकिन किसी भी गैर मर्द के सामने भले ही भतीजा क्यों ना हो, आराइश का लिबास पहनकर जाना मना है। बेशक एक जगह आपने देखा दौरे जाहिलियत का दौर था, जब चरागाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक चरवाहा बरहाना लेटा हुआ है, हुजूर तशरीफ लाए, फौरन उसको बेदखल कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह दूसरे को रखा। तो इस्लाम ने पर्दे को बहुत अहमियत दी है। ये पर्दा, ये देखिए मैं आपको बताऊं कि कहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है चेहरे से। अगर आपका चेहरा खुला है तो यही अपील करता है दूसरे लोगों को, यही चेहरा अपनी कशिश से अपील करता है, और यही चेहरा ढांप लेना फर्क करता है कि आप शरीफ हैं कि गैर शरीफ हैं। बेशक अल्लाह आप तो कुरान करीम में एक बहुत मशहूर आयत है, फरमाया कि या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। हे नबी, कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मोमिन औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने जिस्म को अपने चादरों से ढांप लिया करें। टीवी पर आपने देखा होगा बहुत सारे डिबेटर्स आते हैं, और उन्होंने जब भी पर्दे के ताल्लुक से गुफ्तगू की तो अव्वलन तो उनको बोलने नहीं दिया गया, बुलाया इसी मकसद से जाता था, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। और जब वो बोलते थे तो उनको इसका एहसास ही नहीं होता था कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सुभान अल्लाह। चुनाचे फरमाया गया कि या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, अपने तो बदन को जो कपड़े से ढाको, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये जो है तुम्हें पहचानने में ये तफरीक करेगा इस बात पे कि तुम शरीफ हो या नहीं हो, तुमको तकलीफ नहीं दी जाएगी, उन्हें तकलीफ नहीं दी जाएगी। तो कुरान नस्से कतई से इस बात को साबित कर दिया गया है कि पर्दा जो है हमारी औरतों के लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त बहुत बुरा दौर आने वाला है, हमें अपनी इफ़्फ़त और अपनी इस्मत और अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैंने तो मिसाल के तौर पर ये बात बयान की, हम अपनी औरतों को पर्दे की तरफ लेकर आए, अपनी माँओं और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, और हिजाब जो इस्लाम का लाजमी जुज़ है उसकी तरफ लेकर के आए। अभी आपने देखा इल्म पर बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही थी, ये तलबा मौजूद हैं, किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया है, किसी ने जो है यहाँ पर दस्तार फजीलत भी होगी ना, किसी ने कोई आलिम बना है, कोई कारी बना है। ये अभी आपने देखा मंजर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान जिसके ये हाफिज बने हैं, ये कुरान क्या है? ये अल्लाह की किताब है, ये हम आप सब जानते हैं।
لیکن کتنی اہمیت ہے اس کی. فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوموں کی سربلندی ان کی اس کتاب سے جو عطا کرے گا قوموں کو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا. پھر یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے. کس پر نازل ہوئی؟ جو سید الانبیاء ہیں. اور کس مہینے میں نازل ہوئی؟ جو سید الشہور ہے، رمضان مبارک. کن شہروں میں نازل ہوئی؟ جو سب سے فضیلت والے شہر ہیں، مکہ اور مدینہ. کس رات میں نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر میں، جو سب سے فضیلت والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی. نعرہ تکبیر، رسالت. یہ بڑی فضیلت والی رات تھی جس میں یہ قرآن نازل ہوا. آج اس قرآن کے حافظ یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. قرآن کا پڑھنا دوستوں سب کچھ نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کا درست پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. قرآن کا صرف پڑھنا نہیں، اس کا درست پڑھنا زیادہ ضروری ہے. فرمایا مولا کائنات نے کہ من لم یجود القرآن عاصم، جس نے قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھا اس نے گناہ کیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں ہم، لیکن کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ ہمارا دل جانتا ہے. یہ ناظرہ خواہ جو مکتبوں میں ہم کو خالہ مائیں اور چھوٹے چھوٹے جناب جی آ کر پڑھا کے جاتے ہیں، اس طرح سے قرآن پڑھنا درست نہیں ہے. قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تبھی اصل قرآن کا پڑھنا سب کچھ نہیں ہوتا. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن آپ پر آیا ہے، یہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے تو صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کر لو، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اسے سمجھو، اس کی تعلیمات کو جانو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو. آج ہمارا وہاں کہاں یہ سب ہوتا ہے، لیکن غنیمت ہے یہ دینی ادارے. یہ دینی ادارے غنیمت ہے کیا بات ہے، جو تمام باتوں کا انتظام کرتے ہیں. یہ دینی ادارے ناظرہ کے شعبے کی شکل میں قرآن کے پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں، تلاوت کا. یہ دینی ادارے حفظ قرآن کی شکل میں، شعبے کی شکل میں بچوں کو حافظ بناتے ہیں. یہ دینی ادارے قرات کے شعبے کی شکل میں بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. اور یہ دینی ادارے بچوں کو عالم بنا کر انہیں قرآنی تعلیمات سے آشنا کرتے ہیں. اور یہ دینی ادارے اپنے بچوں کی تربیت کے ذریعے ان میں اس بات کی روح پھونکتے ہیں کہ جو پڑھا ہے وہ اس پر عمل کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستوں بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم دوبارہ اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں جہاں برسوں کے بعد، برسوں کی تکلیف کے بعد، برسوں کی آزمائش کے بعد، 2 برسوں کی آزمائش کے بعد ہم جو ہے اس لائق ہو سکیں کہ اتنا شاندار، بارونق، مبارک و مسعود اجلاس ہم منعقد کر سکیں. میں حجاب کے بارے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ حجاب جو ہے ہمارے دینی شاعر میں سے اچھی یاد آ گئی، اس لیے اس پر بھی بہت ہنگامہ ہوا تھا. ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ حجاب. یہ حجاب ہمارا دستوری حق ہے، اس لیے کہ ہندوستان نے جو دستور بنایا ہے اس میں ہمیں اپنے مذہب کے تحفظ، اپنے مذہب کے فروغ، اپنے مذہب پر عمل درآمد، اپنے کلچر کے پر فروغ، اپنے کلچر کے تحفظ، ان سبوں کی اجازت ہے. تو اگر کوئی حجاب کی پابندی پر گفتگو کرتا ہے، یہ پابندی کرتا ہے تو اپنے دستور کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو میں آپ سبوں کو پھر ایک مرتبہ اور مولانا حسیب اختر صاحب کو بالخصوص اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ ہم سب ایک مرتبہ پھر اس لائق ہو سکے کہ ایسا مبارک و مسعود اور بارونق اجلاس منعقد کر سکیں. دعا فرمائیے، میں بھی دعا کروں کہ رب کریم اب ان تمام بلاؤں سے ہمیں نجات دے، اور اگلے سال جب آپ دوبارہ یہاں آئیں تو انشاءاللہ تا حد نگاہ کرسیاں بچھی ہوں اور ایک کرسی بھی خالی نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ اسٹیج بھی علماء سے بھرا ہوا ہو. ابھی آپ کو وہ شاندار تقریر سننی ہے مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی کی، اور بھی ہمارے مقررین ہیں.
میں تھوڑے وقت کے لیے آپ کے درمیان مخل تھا اور صرف اس دعا کے ساتھ اب میں رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ کریم ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دفعل ہم کو دین اور دینی اداروں کو سمجھنے اور ان کی مدد اور ان کا تعاون کے لیے جو ہے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔